اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی بحث چلتی ہے، ایک ٹاپک پر بڑا ڈسکشن کیا جاتا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ خوش نصیب کون ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب خوش نصیب وہ ہے جس کے پاس بہت سارا مال ہے، جو ویلتھی ہے، جو پیسے والا ہے، امیر ہے، وہ خوش نصیب ہے کیونکہ وہ اپنے پیسے سے جو چاہے خرید سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جس کی دنیا میں بڑی شہرت ہے، لوگ اسے پیار کرتے ہیں، اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، وہ بڑا پاپولر ہے، اتنا خوش نصیب ہے کہ لوگ اس کی جناب نام کی واہ واہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب خوش نصیب وہ ہے کہ جو بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ ہر انسان نے اپنے لیے خوش قسمتی کا ایک معیار بنایا ہوا ہے۔ اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ایک عام انسان کے ذہن میں چلتی رہتی ہیں، گڈ مڈ ہوتی رہتی ہیں، اور وہ انہی خوش قسمتیوں کی تلاش میں زندگی گزار دیتا ہے۔ بدقسمتی سے چند لوگوں کا تو یہ لائف سٹائل بن جاتا ہے، زندگی کا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ بس میں جی اس لیے رہا ہوں کہ اتنا بڑا گھر بنا لوں، وہ جو گاڑی ہے نا اس کے پاس، بس یہ گاڑی میری لاسٹ ڈیزائر ہے، میں نے اس جیسی گاڑی لینی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں نے جیسی فیکٹری اس کی ہے ایسی فیکٹری لگانی ہے، بلے میری ابھی چھوٹی دکان ہے مگر زندگی کا مقصد یہ کہ میں ایسی فیکٹری بنا کر رہوں گا۔ اٹ مینز ہم نے کامیابی کے کچھ معیار طے کر لیے، خوش قسمتی کے کچھ گولز، کچھ اہداف طے کر لیے کہ خوش قسمت لوگ یہ ہیں اور میں نے ان جیسا بننا ہے، اس خوش قسمتی کو، اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے۔ آج کے بیان میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ در حقیقت ایکچولی کون خوش قسمت ہے، ہو از فارچونیٹ۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خوش قسمت ہے کون۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جس کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں اور جیسا بننے کی تمنا کیے جا رہا ہوں، بلکہ زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا کہ مجھے اس جیسا بننا ہے۔ کیا میں غلط راستے پر تو نہیں چلا گیا؟ ایسا نہ ہو کہ پہنچتے 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 جب وہاں پہنچوں بھی تو وہاں جا کے پتہ چلے کہ تمہاری منزل یہ نہ تھی، تمہاری منزل کچھ اور تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل 7 اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ذرا سوچیں، قیامت کا دن، زمین تانبے کی، سورج 1.25 میل پر، العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، گھبراہٹ کا عالم طاری ہوگا، سارا جہان، ساری دنیا ننگے پیر تڑپ رہی ہوگی، مگر 7 کیٹیگری کے لوگ وہ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے یعنی اس دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ پہلا، میرے آقا فرماتے ہیں عادل حکمران، وہ حکمران جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی ایسے لوگ جو حاکم ہوں، حکمران ہوں، ان کے ہاتھ میں اقتدار ہو، وہ سن رہے ہوں۔ اگر حکمرانی ملی ہے اور عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، تو اسے اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملنا۔ دوسرا شخص، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری۔ اے نوجوانوں، گاڑی ایسی ہونی چاہیے، کپڑے ویسے ہونے چاہیے، پرفیوم ویسا ہونا چاہیے، وہ جو ہیوی بائک ہے، ارے مزہ لائف کا اس بائک کو ڈرائیو کرنے میں ہے، ارے زندگی گزارنے کا مزہ لندن اور پیرس میں ہے۔ آج کا نوجوان خواب کیا دیکھ رہا ہے کہ میں دنیا کی یہ تمام رنگینیاں، یہ گولز، یہ اچیومنٹس حاصل کر لوں، حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا کہ جس نوجوان کی جوانی عبادت میں گزری ہوگی۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو، سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو۔ دیکھ لے دنیا کہ آج کروڑوں لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں اور اس میں میجورٹی، اس میں اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے۔
اور یہ ان نوجوانوں کے لیے پیغام ہے. ارے کیا ان بچوں پر شیطان حملہ نہیں کرتا؟ کیا یہ سر پر امامہ پہننے والے نوجوانوں کو شیطان نہیں ورگلاتا کہ تو بھی انگریزی بال بنا؟ یہ داڑھی رکھنے والے نوجوان کو کیا شیطان نہیں کہتا کہ داڑھی مڈا کر تو بھی جناب اپنے چہرے کو چمچماتا کر لے؟ کیا نماز کی طرف فجر میں بڑھتے ہوئے اس نوجوان کو شیطان نہیں کہتا کہ تو بھی سو جا، رات بعد میں قضا کر لینا؟ اس نوجوان کو بھی شیطان کہتا ہے فلمیں دیکھ لے. اس نوجوان کو بھی شیطان کہتا ہے یہ بے پردہ عورت جا رہی ہے، آنکھ اٹھا دیکھ لے. مگر اس نوجوان کو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا. آنکھ اٹھانے کا جی اس کا بھی چاہتا ہے، مگر یہ نظریں جھکا لیتا ہے کہ میرے آقا شرم و حیا سے نگاہیں نیچی رکھا کرتے. یہ ممکن ہے اگر آپ اپنی جوانی کو عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. یہ ماحول الحمدللہ اتنا پیارا ماحول ہے جس میں آ کر عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. بہرحال مبارک ہو ان نوجوانوں کو جن کی جوانی عبادت میں گزر رہی ہے اور وہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر ایسے نوجوان مجھے سن رہے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہیں، جو نمازیں قضا کرنے میں مبتلا ہیں، جو بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہیں، آؤ آج سچی توبہ کر لو، آج صبر کر لو. ارے یہ جوانی، یہ زندگی کچھ دنوں میں گزر جانی ہے، مگر انعام یہ ملنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تیسری کیٹیگری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت بھی مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے. یعنی مسجد سے نکلا، خیال مسجد میں ہے، دل مسجد میں ہے کہ پھر کب بلاوا آئے گا، پھر کب حیا علی الفلاح حیا علی الصلاح کی صدا سنوں گا، پھر کب مسجد میں جاؤں گا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہماری اکثریت اول تو مسجد آتی نہیں، اور اگر آتی ہے تو مسجد میں آ کر دل ہی نہیں لگتا، بے قراری طاری ہو جاتی ہے. مومن کی مثال احادیث میں، روایتوں میں یہ دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہے. اتنی جلدی کیوں ہے اللہ کے گھر سے جانے میں؟ سنیے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے. چوتھی کیٹیگری، نبی پاک فرماتے ہیں وہ دو شخص جو اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے. اپنا کوئی مقصد نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ملے، اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو گئے. انہیں بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پھر فرمایا میرے آقا نے وہ شخص جو خلوت میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، اسے بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اب عموماً اجتماعات میں تو روتے ہیں، محفل میں بھی آنسو بہہ نکلتے ہیں، سب کے سامنے جب سارے رو رہے ہوتے ہیں ہم بھی کچھ آنسو بہا لیتے ہیں. لیکن کیا کبھی اکیلے میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، میں ہوں اور میرا رب ہو، خلوت ہو، اللہ کی یاد ہو، اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف ہو، اور اکیلے میں میرے آنسو بہہ نکلیں، اپنے رب سے میری التجائیں ہوں، اپنے رب سے اپنے دل کی بات کروں اور پھر میرے آنسو بہہ نکلیں، تو فرمایا خلوت میں اللہ کی یاد میں جس کے آنسو بہتے ہیں قیامت کے دن اسے بھی اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف میں، اپنی یاد میں، اپنے عشق میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. پھر فرمایا وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کسی کو عورت گناہ کے لیے بلائے. اب یہاں میرا وہ نوجوان جو خوش قسمتی کا معیار یہ بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ فلاں کی اتنی گرل فرینڈ ہیں وہ بڑا خوش نصیب ہے، فلاں کی اتنی دوستیاں ہیں وہ بڑا خوش نصیب ہے، ارے اس کی تو اتنی خوبصورت لڑکی سے ترکیب ہے. تف ہے اس نوجوان پر جو اسے خوش قسمتی کا معیار سمجھتا ہے. اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا کہ اس کو گناہ کے لیے عورت بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. مگر آج کا نوجوان تو گناہ کرنے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتا ہے، ان مقامات کی تلاش کرتا ہے جہاں جا کے گناہ کیا جائے. خدا را باز آ جائیے، توبہ کر لیجئے. یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، شیطان چاہتا ہے ہم حرام کام کر لیں، مگر صبر کر لیجئے. رب عز و جل نے جنتیوں کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں. یا تو ان بے حیا عورتوں کے پیچھے چکر لگا کر اپنی جوانی کو برباد کر لو، اپنے رب کو ناراض کر لو،
یا کچھ صبر کر لو، انشاءاللہ جنت میں جنتیوں کے لیے رب نے حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ ساتواں وہ شخص جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اللہ کی راہ میں ایسا صدقہ کرے، اس طرح خیرات کرے کہ وہی جانتا ہو اور کوئی نہ جانے، مگر وہ اخلاص کہاں سے لائیں؟ ہم تو جناب تھوڑا سا چندہ دیں تو خواہش ہوتی ہے امام صاحب اعلان کر دیں، نام لے لیں کہ فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگا دیے ہیں، فلاں نے جناب قالین بچھا دیا ہے مسجد میں، خصوصی دعا کیجئے فلاں حاجی صاحب نے وضو خانہ بنوا دیا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو یہ اعلان کیوں کروا رہے ہیں آپ؟ تاکہ نمازیوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ صدقہ کیا ہے۔ ارے اللہ جانتا ہے یہ کافی نہیں، صدقہ صلہ تو اس سے ملنا ہے نا، اجر تو اس سے لینا ہے، اور اس کا کیا ثواب ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ ایسے شخص کے بارے میں آیا کہ اسے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ میں نے 7 قسم کے فارچونیٹ خوش قسمت لوگوں کی لسٹ بیان کی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچنا یہ ہے کہ کیا ان خوش قسمتوں میں ہم شامل ہیں کہ نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، کئی بار ماشاءاللہ کئی لوگ پڑھتے ہیں، جو بھی نماز پڑھتا ہے اس سورت کو پڑھتا ہے، ہمیں ایک یہ سورت کیا یاد دلاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کی آیت ہے نا، کیا اس کا ترجمہ ہے؟ ہم کو سیدھے راستے چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ ارے جن پر رب نے احسان کیا وہی خوش قسمت ہیں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دے